آج جمعۃ المبارک کے دن 3 مرتبہ یہ خفیہ الفاظ جو بھی پڑھتا ہے اللہ اسے فوری طور پر کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ 3 بار پڑھ لینا۔ 3 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین، دوست، رشتہ دار دیکھیں گے تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی اگر پڑھ لے تو بادشاہ بن جائے۔ جمعے کے دن تو فوری طور پر اللہ پاک، اللہ کریم سے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ بادشاہ بن سکتے ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا تو آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم چمک جائے گی، تو پھر مجھے کہنا آ کر کہ واقعی آپ نے سچا عمل بتایا تھا کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھر میں فاقے تنگ دستی ہیں، غربت، غریبی، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی کوئی بیماری ہے، تو آج جمعے کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آج جمعے کے دن ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وہ خفیہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یہ خفیہ تسبیح، یہ خفیہ وظیفہ، یہ اللہ کا لاڈلا وظیفہ جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ایک وظیفہ پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا وظیفہ جمعے کے دن پڑھ لینا۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ اللہ صمد کو بتائے گئے طریقے سے آج جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ بھی عطا کر دیں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی عمل ہے، یہ ایسا لفظ ہے قرآنی کہ آج تک آپ نے اللہ صمد کو جمعے کے دن یا کسی بھی دن بہت بار پڑھا ہوگا۔ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی گھر میں اپنے مایوس ہیں، رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، لوگ دیکھنے آتے ہیں لیکن دیکھ کر آپ کو چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہو جاتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو بہت الگ بات ہے، لیکن اللہ والو، جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج جمعے کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑے تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا یا وہابو یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کا قرض جتنا بھی ہوگا، کروڑوں میں ہوگا، اربوں میں ہوگا، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہے، نوکری انشاءاللہ مرضی کے مطابق ملے گی۔ من پسند شادی کے لیے پریشان ہے تو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہیں، آپ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل جمعے کے دن پڑھ لیں، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے،
یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کا خواب ہیں۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے جو پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے پر غیبتیں ہیں، ہم لوگ ہمیشہ سے کرتے ہیں غیبتیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا اور یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، اس عمل کو کر لینا ہے، اپنے مقصدوں کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ آج جمعے کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ یہ عمل کر دے گا، جمعے کے دن نسلوں کو آباد کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن اللہ صمد کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دے دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شرح سے زیادہ ہماری زندگی میں شریک ہے، اس سے زیادہ ہمارے رب قریب ہے۔ تو آپ نے اس رب کو سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق زندگی گزار سکوں، اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی کہ رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگیے گا تھوڑا نہ مانگا کریں، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ کی کریم سے مانگے اللہ کی عظمت کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، اتنا خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے آپ کو اللہ صمد کا تحفہ بتاتا ہوں،
جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج جمعے کا دن یہ عمل کرنا ہے۔ جمعے کو رات بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کا یہ عمل آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ یہ عمل جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور سب سے پہلے لوگ ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ان کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہو، دوست ہو، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اسی لیے اجتماعی دعاؤں پر جہاں بھی ہو وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کروایا کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں نام لکھ دیں۔ آپ نے اس عمل کو جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، یا کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے اس طرح 3 بار درود پاک پڑھ کر فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، تو آپ نے آپ کی جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، ان کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور آپ نے جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے جمعے والے دن میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو شروع کیجیے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جمعے کے دن گھر، دکان، دفتر، جہاں دل کرے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ اور فوری طور پر اپنی حاجتوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا جمعے کے دن کا یا ربنا کا، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہ ہوا، تو دوستوں آپ کو فائدہ کیسا ہوگا؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستوں کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اپنی طرف اللہ کو متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی اسے آ جاتا ہے، اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا ڈالو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے،
یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا، اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے، دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں غربت اور غریبی ہو، تنگ دستی ہو، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے 7 حاجات کی نیت کر لی جائے تو فوری طور پر ان حاجات کو اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے 7 مرتبہ جب جیسے ہی سورہ کوثر بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو آج جمعے کے دن آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ اللہ پاک کا ایک نام یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے کھول دیتا ہے، اس بندے کے رزق میں وافر مقدار میں اسے عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو دوستو آج جمعے کے دن تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا غنیوں کو صرف 11 بار بتلائے ہوئے طریقے سے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا، وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ فقط 11 بار پڑھ کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب پیارے دوستو، آپ لوگوں نے اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، آپ لوگوں نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا اور آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں سجائی گئی ہیں۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر جمعے والے دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے قصوں کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے،
ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو آج اگر اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف اور صرف یا اللہ یا محمد بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو آج جمعے کے دن کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور صرف 41 مرتبہ ملا کر پڑھ لیجئے گا۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیے گا دعائیں۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔